الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم الصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر سبحان اللہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والآمنین والموقنین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین. ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آید جنید و بایزیدی جا. سبحان اللہ سبحان اللہ حق بمصطفیٰ برسا خیش را کی دی ہماؤست اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست. نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا. نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا. راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. فضل ایمان ہی پہ ہے فضل نسب بھی موقوف. فضل ایمان ہی پہ ہے فضل نسب بھی موقوف. بو لہب کے بھی لگا ہاتھ نہ تبت کے سوا. اللہ بو لہب کے بھی لگا ہاتھ نہ تبت کے سوا. فضل ایمان ہی پہ ہے فضل نسب بھی موقوف. بو لہب کے بھی لگا ہاتھ نہ تبت کے سوا. مرحبا مستوی عرش الہی ہو کر مرحبا مستوی عرش الہی ہو کر لامکاں کون گیا ہے میرے حضرت کے سوا. سبحان اللہ حق مرحبا مستوی عرش الہی ہو کر لامکاں کون گیا ہے میرے حضرت کے سوا. شامیانہ نہیں خورشید قیامت کے لیے شامیانہ نہیں خورشید قیامت کے لیے کالی کملی کے سوا چادر عطرت کے سوا. سبحان اللہ سبحان اللہ حق کالی کملی کے سوا جی چادر عطرت کے سوا. شامیانہ نہیں خورشید قیامت کے لیے اللہ کالی کملی کے سوا چادر فطرت کے سوا. فرض و واجب کے مراتب کا یہاں ہوش کہاں. اللہ
و واجب کے مراتب کا یہاں ہوش کہاں، مذہب عشق میں بولی نہیں سنت کے سوا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ حق ہے۔ فرض و واجب کے مراتب کا یہاں ہوش کہاں، فرض و واجب کے مراتب کا یہاں ہوش کہاں، مذہب عشق میں ہاں بولی نہیں سنت کے سوا، مذہب عشق میں بولی نہیں سنت کے سوا۔ مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، اللہ، مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ حق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اذان حضور محدث اعظم ہند زندہ باد۔ مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ عین المعارف حضرت مولانا آسی غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کا دیوان ہے، اس میں جو یہ زمین بھی انہی کی ہے جس پر حضور محدث اعظم ہند نے طبع آزمائی فرمائی۔ جی انہوں نے مقطع میں کہا تھا کہ پوچھتے ہو شہ جیلاں کے فضائل آسی، اللہ، ہر فضیلت کے وہ جامع جامع ہیں ہے نبوت کے سوا۔ واہ واہ واہ، اگر حضور محدث اعظم نے جو مصرع لگایا وہ کچھ اور، مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ نبوت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا، مذہب عشق میں بولی نہیں سنت کے سوا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے، ہر کربلا کے بعد۔ حق ہے، سبحان اللہ واہ واہ، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا۔ ہر کربلا کے بعد۔ تکمیل دین سرور کونین سے ہوئی، جی تکمیل دین سرور کونین سے ہوئی، دین متی کو زندگی بخشی حسین نے، حق ہے، دین دین متی کو متین کو زندگی زندگی بخشی حسین۔ بخشی حسین نے، شاست حسین بادشاہست حسین، دینست حسین دی پناست حسین، سرداد دداد دست در دست یزید، حقاق بنائے لا الہ۔ بس اسی کے ساتھ نبی اور آل نبی پر جھوم کر محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بارک وسلم۔ ایک بار اور ادب و احترام سے درود صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سب مل کر ایک بار اور بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس سورہ کریمہ کی تلاوت کی، آج میرا سفر خطابت اسی کے ارد گرد رہے گا۔ کوشش کروں گا کہ بات جامع ہو، دخول غیر سے مانع ہو۔ واہ واہ، دخول غیر سے مانع۔ کیا ضرورت ہے کہ کوئی آئے، ایسی مہر مارو کہ وہی کافی ہو۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ بات تو آپ نے سن لی، ہمارے علماء نے اب بیان کیا نا کہ ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن۔ جی اب ضرورت کیا ہے؟ جی، سب تو اسی کے اندر ہے۔ کیا اسی کے اندر ہے؟ پورا دین اس کے اندر ہے، پورا اسلام اس کے اندر ہے، واہ واہ، حق ہے، سبحان اللہ سبحان حق، پورا عقیدہ اسی کے اندر ہے، نظریہ اسی کے اندر ہے۔ حق۔ اور ایک بات بتاؤں، اہل بیت اور صحابہ جی
جن کے اسماء گرامی ہمارے علماء نے بیان کیے یہ بھی تو صحابی ہیں. واہ جی واہ. مگر تھوڑا سا سمجھانے کے لیے جس کو افہام و تفہیم کے طور پر اہل بیت صحابہ مطلب ایک گھر والے ایک در والے ایسے سمجھو. گھر والے ایک در والے. گھر والے اور در والے. واہ گھر والے گھر والے بھی ہے انہوں نے بھی سرکار کو دیکھا حضور کی صحبت میں رہے وہ در والے. اب اسی گھر اور در سے ہم سمجھ لیتے ہیں یہ کون ہے یہ کون ہے. واہ مگر در کا مطلب یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ بالکل باہر ہے. در وہی معتبر ہے در وہی معتبر ہے. جی 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 انجری لینے کا تو ذریعہ وہی ہے نا. انجری لینے کا ذریعہ. سبحان کیا بات ہے. واہ سبحان. اب مجھے محدث دیلمی کی وہ روایت یاد آ رہی جس کو لوگ ادھوری بیان کرتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابها. یہ مشہور ہے جی. اب آپ ذرا دیکھیے کیا عدل ہے میرے سرکار کا. واہ 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 کیا عدل ہے. آئے ہے کہ عدل بھی جس پر ناز کرے وہ ہے میرے سرکار. وہ تو سراپا عدل ہے. بے شک عادل تو بہت ہیں لیکن کوئی مجسم عدل ہو. انا مدینۃ العلم و ابو بکر سقفها و عمر ہیتانها و عثمان بنیانها و علی بابها. واہ 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 یہ بات. واہ میں علم کا شہر ہوں. ابو بکر اس کی چھت عمر اس کی دیوار عثمان اس کی بنیاد علی دروازہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج میں آرام سے گفتگو کروں گا ہے نا. واہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں. اب جو ہے مدینہ بالکل کمپلیٹ ہے. واہ واہ واہ. در ہے دروازہ دروازہ تو دروازہ وہ متقاضی ہے اس بات کا. وہ دروازہ لگاؤ گے کہاں. پہلے دیوار چاہیے. دیوار چاہیے نا. اور دیوار کھڑی کیسے کرو گے. بنیاد چاہیے. اچھا صاحب بنیاد بھی تیار ہے دیوار بھی تیار ہے دروازہ لگ گیا چھت نہیں ہے تو اللہ وہ مکان انسیف ہے. واہ 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 کیا تو بات. سرکار نے اپنے چاروں یاروں کو سمیٹ لیا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. میں علم کا شہر ہوں. ابو بکر چھت ہے عمر دیوار ہے واہ 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 عثمان بنیاد ہے علی دروازہ. حق ہے. بہت خوب مرحبا. بہت خوب. واہ واہ واہ. علی دروازہ ہے. جی اور ایک بات بتاؤں ہمارے علماء تو یہ بیان کرتے ہیں یہ ناصبی رافضی خارجی جو بھئی اہل بیت سے محبت کرتا ہے صحابہ سے نہیں کرتا. جی کچھ ایسے بھی ہیں جو اہل بیت کو بے پناہ چاہتے ہیں صحابہ. کچھ ایسے ہیں جو صحابہ ہم اہل سنت سب کو چاہتے ہیں. واہ بے شک بے شک. ہم انہیں کیسے نظر انداز کریں اے جنہوں نے اپنے ماتھی کی نظروں سے مصطفیٰ کا جلوہ دیکھا. کیا بات ہے. واہ واہ بہت خوب. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلوت میں بھی رہے جلوت میں بھی رہے محفل میں بھی رہے تنہائی میں رہے غار میں رہے اور اب تو یہ ہے کہ مزار میں رہے. اللہ اکبر. واہ 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 واہ. ہم نہ یار غار کو فراموش کر سکتے ہیں نہ یار مزار کو فراموش کر سکتے. بے شک حق ہے. واہ 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 بہت خوب. یہ حضور کا انصاف کیا بات ہے. ایسا انصاف جو بہت ہے صاف. ایسا انصاف جو بہت ہے صاف. ہجرت کی رات بستر پر علی کو لٹایا ساتھ میں ابو بکر صدیق کو رکھا بے شک تاکہ کوئی چھوٹنے نہ پائے. وہ شب ہجرت
جو میرے مصطفیٰ کی زندگی کا، ارے کیا بات ہے، شب ہجرت جو میرے مصطفیٰ کی مدنی زندگی کا دیباچہ ہے، مدنی زندگی کا دیباچہ، اپنے بستر پر علی سے کہا لیٹو، اللہ اکبر، یہ مال ہے، غنیمت کے سامان ہے، یہ امانتیں ہیں، امانتیں ہیں، یہ فلاں فلاں کو دے دینا، پھر مجھ سے آگے ملنا۔ اب علی کو یقین ہے کہ موت میرے قریب نہیں آ سکتی، ظالموں کے نرغے میں مرتضی تھے، مگر ان کا عقیدہ تھا کہ آج میں لیٹوں گا، اور علی بھی کہہ رہے ہیں کہ جتنا میں آج سویا ہوں چین سے، زندگی کے کسی لمحے میں بھی ایسی نیند نہیں آئی جو نبوی بستر پر آج مجھے ہجرت کی رات۔ حق ہے، سبحان اللہ، حق ہے، واہ واہ واہ، بہت خوب۔ آج مجھے موت کا خطرہ نہیں، بلکہ آج تو موت میرے لیے زندگی ہے۔ بے شک، کیا بات ہے، بستر پر لیٹایا اور خود۔ اب آپ ذرا سوچیں صدیق اکبر کو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہم اہل سنت کا وتیرہ طریقہ کیا ہے؟ کیا بات، ہم اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، صحابہ سے بھی کرتے ہیں، جی صحابہ سے بھی کرتے ہیں نا، بالکل کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، ہم کیوں چھوڑیں؟ ہاں، اما جب جس کو نبی نے نہیں چھوڑا ہے امتی کیسے چھوڑے؟ جب نبی نے نہیں چھوڑا امتی کو چھوڑا، بالکل۔ کیا ابو بکر کو رسول نے چھوڑا؟ کیا عمر کو رسول نے چھوڑا؟ کیا عثمان کو رسول نے چھوڑا؟ ارے ایک ایک نہیں، دو دو بیٹیاں عثمان کے نکاح میں مصطفیٰ نے دی، اور پھر سرکار نے فرمایا ان دو کے علاوہ بھی اگر میرے پاس بیٹی ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ حق ہے، واہ واہ واہ، واہ واہ واہ، کیا بات، نہ چھوڑنا، نہ چھوڑنا تو سرکار نے ہمیں سکھایا ہے، بہت خوب، تو نہ چھوڑنا حضور کی سنت ہے، واہ، نہ چھوڑ، نہ چھوڑنا۔ اسی لیے اب جو عامل سنت ہیں ذرا یہ بھی سنت مجھ سے سیکھ لے، سبحان اللہ، یہ سنت کی بات کرتے ہو، اسی لیے ہم سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ ہم ہیں اہل سنت۔ حق ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، حق، حضور نے نہیں چھوڑا، حضور نے صدیق اکبر سے محبت کی، فاروق اعظم سے محبت کی، عثمان غنی سے محبت کی، علی مرتضیٰ سے محبت کی، حبش کے بلال سے محبت کی، اللہ اللہ، ہے اور اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ حبش کا بلال نہیں، اسلام کا ہلال بن گیا۔ بہت خوب، سلمان فارسی سے محبت کی، صہیب رومی سے محبت کی، جی، خالد بن ولید سے محبت کی، طلحہ زبیر سے محبت کی، سب سے محبت کی سرکار نے۔ تو ہم سب سے محبت کریں، یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ واہ 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 واہ، اب آپ دیکھیے واہ واہ، بات محبت کی آ رہی تو آج بھی میں محبت ہی کا سفر آپ کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، ٹھیک ہے، عام خاص مطلق کی نسبت ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، عام بھی ہے، خاص بھی ہے، مطلق بھی ہے، کیا بات ہے، ایسا عام کیا کہنا جی، اور ایسا خاص کیا کہنا جو مطلق ہو۔ واہ واہ واہ، بان واہ مفتی عالمگیر صاحب جی کی جو ذہنی جولانیت ہے، جی، ایسا لگ رہا تھا کہ پوری درسگاہ اسحاقیہ کی اٹھا لائے، واہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ جلسہ گاہ ہے، یہ درسگاہ ہے، ایسا لگ رہا تھا یہ سارے سامعین جو ہے طلبہ ہیں، طلبہ، مدرس ہے درس دے رہا، جی کبھی تفسیر کبیر کی طرف لے جا رہا ہے، جی، کبھی فتاوی رضویہ کی طرف لے جا رہا ہے، جی، کبھی ترمذی کی طرف، کبھی مسلم کی طرف، کبھی بخاری کی طرف۔ اللہ، مولا کریم ان کی عمر میں برکتیں عطا آمین، فرمائے۔ آمین، ایسے افراد، ایسے علماء کی ہماری جماعت کو ضرورت ہے۔ ضرور، جی بے شک، اب خال نظر آتے ہیں پڑھے لکھے لوگ، جی، وہ بھی انہوں نے بہت صحیح کہا، لمبے لمبے القاب و آداب لے کے آ جاتے ہیں، ہاں، روایتیں بیان کرتے ہیں، بے سر پیر کی جی، تلاش کرتے کرتے آدمی بوڑھا ہو جائے۔ ایک صاحب نے خطیب کو پکڑا کہ بھئی یہ آپ نے جو روایت بیان کی ہے اس کا ماخذ، اس کا مرجع، تو کہنے لگے صاحب ہاں ہے مگر وہ بغداد کی لائبریری میں ہے، اب جاؤ بغداد،
نہ وہ جائے گا نہ وہ روایت. کیا بات ہے بابا. ارے بات ہم جودھ پور میں کر رہے ہیں, حوالے کی بات آئی تو آپ کو عراق بھیج رہے ہیں. اللہ. کیا بات ہے. اب آپ دیکھیں, محبت کی بات کرتا ہوں. اہل بیت سے صحابہ نے محبت کی. مجھے وہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے. صحابہ کرام کا مجمع ہے, مولا کائنات علی مرتضیٰ تشریف فرما ہے, صدیق اکبر بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ راویہ وہ خود فرماتی ہے. اب دیکھیے, وہ اپنے والد سے نقل کرتی ہے اور والد نے فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. حضرت عائشہ فرماتی ہے اپنے والد گرامی سے, ابا جان میں نے دیکھا, اپنے حجرے سے میں دیکھ رہی تھی جھروکے سے, کہ آپ صحابہ کے مجمع میں علی کا چہرہ تکے جا رہے ہیں. آپ کی نظر کسی اور طرف پڑتی نہیں, صرف علی کا چہرہ اتنا گم ہے کہ علی کا چہرہ آپ دیکھے جا رہے ہیں. معاملہ کیا ہے؟ نظر آپ کی ایک لمحے کے لیے نہیں ہٹ رہی ہے, علی کا چہرہ آپ دیکھے جا رہے ہیں. جب بیٹی نے اپنے باپ سے سوال کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیدہ ہو گئے. فرمایا عائشہ تم نے ایسا سوال کر لیا ہے جو اندر کی بات تھی, اب جب پوچھ لیا ہے تو جواب دوں گا. تو فرمایا میں نے حضور سے سنا. کیا سنا؟ اب وہ روایت وہ پیش کر رہے ہیں, میں نے کیا سنا وہ حدیث بیان کر رہے ہیں. اب اور حضرت عائشہ کو سنایا, حضرت عائشہ سے ہم نے سنا. سبحان اللہ. اس میں راوی بہت زیادہ نہیں ہے. وہ کیا سنا؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت. اللہ اکبر. علی کا چہرہ دیکھنا خدا کی عبادت ہے. علی کو دیکھنا خدا کی عبادت ہے. جب جب علی پر نظر پڑے گی تو یہ خدا کی عبادت ہے. لیکن کیسے لوگ تھے. حضرت عائشہ اس حدیث کو اگر چاہتی, ان کے دل میں کچھ ہوتا, آج میں تھوڑا سا اس کی بھی اصلاح کرتا ہوں, دل میں اگر کچھ ہوتا حضرت عائشہ صدیقہ کے تو اس روایت کو چھپا لیتی. چھپا لیتی, چھپا لیتی, آگے نہ بڑھاتی. یہ سیدنا صدیق اکبر کے دل میں اگر کچھ ہوتا وہ بیان نہ کرتے. کوئی ضروری نہیں تھا, مگر کمال محبت, کمال محبت, کمال محبت. وہ جانتے تھے کہ مصطفیٰ کو مرتضیٰ سے پیار ہے. مصطفیٰ کو مرتضیٰ سے پیار. نظر الی وجہ علی عبادت. علی کا چہرہ دیکھنا اللہ کی عبادت, خدا کی عبادت ہے. یہ ہما شما کی بات نہیں ہے. علماء مشائخ پیران طریقت, یہ مدرسین مفسرین مجددین متکلمین فقہاء, یہ ان کی بات نہیں ہے. امیر المومنین خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر, ارے یہ وہ صحابی ہے جو جن کی صحابیت منصوص ہے, جن کی صحابیت منصوص ہے. اگر ان کی صحابیت کا کوئی انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں. اس یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ ایسے صحابی ہے جن کا صحابی ہونا قرآن میں ذکر ہے. وہ فرماتے ہیں علی کا چہرہ دیکھنا خدا کی عبادت. علی کا چہرہ دیکھنا, بعد والوں کی بات مت کرو, پہلے والے کا عمل دیکھو. وہ کہتا ہے علی کو دیکھنا خدا کی عبادت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کا دیکھنا اگر ایک طرف خدا کی عبادت ہے تو علی کا کو دیکھنا ابو بکر کی سنت ہے, ان کی روش ہے, ان کا طریقہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر مصطفیٰ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ دیکھیے, حق. اب آپ دیکھیے کیا بے لوث تھے, کیا بے نفس لوگ تھے, کیسے بے نفس لوگ تھے. ہائے ہائے. اگر صحابہ کرام میں کسی مسئلے پر کچھ ہوتا تھا تو فیصل کون ہوتا تھا؟
اللہ اللہ کیسے بے نفس لوگ تھے. وہ ایک زانیہ عورت کا واقعہ بہت آپ جانتے ہیں، مشہور ہے، مشہور زمانہ. جی جرم کا اقرار کیا، فاروق اعظم کا دور تھا، کوڑے لگانے کا حکم دے دیا. ظاہر سی بات ہے 100 کوڑے لگائے جائیں. اللہ آگئے مولا کائنات علی مرتضیٰ، اے عمر، مجرمہ تو یہ عورت تھی، جرم اس کا، خاطی یہ، خطا اس کی، مگر اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا کیا قصور؟ ہاں واہ واہ ایک جان تو جائے گی، مگر اس جان کے ساتھ جو پیٹ میں ہے وہ جان وہ بھی جائے گی. اس کا جواب دے تمہیں ہونا پڑے گا. اتنا سننا تھا، ان میں کپ کپی پیدا ہو گئی. کیا ارشاد فرمایا، لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. اللہ کیا بات. ہم آپ ذرا اس دور کے تناظر میں دیکھیں، واہ واہ تناظر میں دیکھیں. جی کیا ہم ایسا کریں گے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی بشریت کی بنیاد پر، نہ اڑے ہوئے ہیں، دلیل دے رہے ہیں، چاہے ذلیل ہو جائیں، جی ہاں لیکن دلیل پر دلیل. جی ہاں طریقہ یہ ہے کہ اگر حق واضح ہو جائے رجوع ہونا چاہیے، واہ حق ظاہر ہو مجھے ہونا چاہیے. یہ صحابی کی سنت ہے، کیا بات ہے، ہمارے اسلاف کی روایت ہے. بے شک. مگر آج اسی لیے دوستو وہ بے نفس لوگ تھے، آج نفس ہی نفس ہے، اللہ ماشاءاللہ. یہ نفسانیت کا دور ہے، روحانیت بھاگ چکی ہے. لوگ بلانے کی کوشش کرتے ہیں، دور سے روحانیت بولتی ہے خدا حافظ، پہلے تم پاکی حاصل کرو. واہ 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 واہ. میں تو کسی اور عالم سے میرا رشتہ ہے، اور تیرے بدن میں کیسے آؤں؟ اندر سے باہر تک نجاست ہی نجاست ہے. اسی لیے دوستو دل کو پاک کرو، اس لیے کہ جب دل پاک ہوگا تب آنکھ پاک ہوگی. اللہ جب دل پاک ہوگا تب دماغ پاک ہوگا. جب دل پاک ہوگا تب جا کر زبان پاک ہوگی. جب دل پاک ہوگا تو کان پاک ہوگے، ہاتھ پاک ہوگے، پیر پاک ہوگے. اسی لیے دوستو ایک چیز ہے چھوٹا ہے جسے قلب کہتے ہیں، اسی کو پاک کرو. واہ واہ واہ. میرے خواجہ نے اپنی بارگاہ میں آنے والوں کے جسم کو نہیں دیکھا، اگر نظر پڑی ہے غریب نواز کی تو آنے والوں کے دلوں پر پڑی ہے. خواجہ نے نظر ڈالا، دل بدلا، اور جب دل بدلا تو بختیار کاکی قطب الدین بنا، صوفی حمود الدین ناگوری بنا، محبوب الہی بنا، بابا فرید گنج شکر بنا. معلوم ہوا غریب نواز سنجر سے بھارت آئے تھے، دولت دینے نہیں آئے تھے، گندے دل کو پاک کرنے کے لیے آئے تھے، ہندوستان کو اسلام کا چمنستان بنانے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان محدث اعظم ہند. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق ہے. واہ 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 واہ. کیا بات ہے. جب تک دل دماغ گندا رہے گا نہ تفسیر کبیر کی عبارتیں سمجھ میں آئیں گی، کیا بات ہے. نہ فتاوی رضویہ کی باتیں سمجھ میں آئیں گی، نہ تفسیر در منصور سمجھ میں آئے گی، نہ ہدایہ. جی ارے ہدایہ کیسے سمجھ میں آئے جب ہدایت ہی پر نہیں ہے؟ جی جی. یا ورین ہے یا خیرین ہے، یہ بیضاوی کیا بات ہے. یا من ھذا شانہ اے نخص کا بالعبادہ. یہ متن سمجھ میں کیسے آئے گا؟ دل کو پاک کرو. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. بہت خوب ہے. حضرات جی اہل بیت اطہار ہیں، اطہار. جی یہ ایسے پاکیزہ ہیں کہ اگر عقیدت و محبت کے ساتھ ان کا ذکر جمیل کرو تو تمہارا دل بھی پاک ہو جائے گا، دماغ بھی پاک ہو جائے گا، تمہاری نظر بھی پاک ہو جائے گی، تمہاری سماعت بھی پاک ہو جائے گی، تمہاری بصارت بھی پاک. ایک بار یا حسین کہہ کے تو دیکھو، ایک بار پیار سے محبت سے یا علی کہہ کر تو دیکھو، یا فاطمہ پکار کر کے تو دیکھو،
یا حسین کہہ کر تو دیکھو میرے دوستو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اہل بیت میں سے کسی کا ذکر کریں اور اس کے کرم کی چوٹ ہمارے رباب دل پہ نہ لگے۔ میرے دوستو، ہے مذکور اپنے ذاکر سے دور نہیں ہوتا، مذکور اپنے ذاکر سے دور نہیں ہوتا، ذاکر دور ہوتا ہے، لیکن جس کا ذکر کر رہا ہے وہ حسین دور نہیں۔ کیا بات ہے! نہ علی دور ہے، نہ فاطمۃ الزہرا دور ہے، نہ حسن مجتبیٰ دور ہے، نہ حسین شہید کربلا دور ہے، نہ علی اکبر دور ہے، نہ بی بی سکینہ دور ہے، نہ سیدہ زینب دور ہے، نہ عباس علمدار دور ہے، نہ قاسم بن حسن دور ہے۔ ارے جب بغداد والا غوث دور نہیں ہے تو کربلا کا حسین کیسے دور ہوگا؟ کیا بات ہے بابا! مرحبا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہو۔ بات وہیں آتی ہے صحابہ کو کتنی محبت تھی۔ اچھا، مولا کائنات، اب ان کی ترغیب اور ان کی تعلیمات دیکھیے۔ صدیق اکبر سے مولا کائنات کو کتنی محبت تھی، حضرت علی عمر سے کتنی محبت تھی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کتنی محبت تھی، آپس میں کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی، آپس میں ایک تھے، بڑے نیک تھے، اسی لیے انیک تھے۔ انیک، واہ واہ! یہ تو بعد والوں نے حصہ بکھرا کیا، یہ ہمارے ہیں، یہ ہمارے ہیں، اور ادھر سے آواز آئی یہ کسی کے نہیں ہے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ دارالعلوم ساکیہ کا پورا اسٹاف جو ذمہ دار علماء پر مبنی اسٹاف ہے بیٹھا ہوا ہے، اور عوام اہل سنت کو گواہ بنا کر راشد مکی اعلان کرتا ہے، جو ابو بکر کا وفادار نہیں ہے وہ علی کا وفادار نہیں ہے، جو عمر کا وفادار نہیں ہے وہ علی کا وفادار نہیں ہے، جو عثمان غنی کا وفادار نہیں ہے وہ علی مرتضیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب اعظم، فیضان محدث اعظم ہند، شہزادہ غوث اعظم۔ چلیے دوستو، ہم اہل سنت ڈس بیلنس نہیں ہوتے، جی جی، ہاں ہم تو سب کو لے کے چلتے ہیں، سب ہمارے، ہم تمہارے تم ہمارے، ہم تمہارے تم ہمارے۔ یہ تفریق کیسی ہے، فرق کیسا، یہ امتیاز کیسا؟ کیا بات ہے! بولے زمانہ بدل گیا، واہ بھائی زمانہ بدل گیا، زمانہ کہاں بدلا؟ زمانہ بدل گیا، زمانہ بدلا۔ بولے زمانہ بدل گیا، زمانہ نہیں بدلا، تم بدلے ہو، بدلے تم، رکھ دیا زمانے پر زمانہ۔ ارے زمانہ تو وہ معتبر زمانہ ہے کہ اس زمانے کی اللہ قسم یاد فرما رہا ہے، بے شک، واہ واہ واہ! قسم ہے زمانے کی، کیا بات ہے! قسم ہے زمانے کی، ہم بدلے، زمانہ نہیں بدلا۔ اس لیے حدیث قدسی کے الفاظ لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا مت کہو، انا الدہر، میں زمانہ ہوں، یعنی خالق زمانہ، اللہ، زمانے کو گالی نہ دو۔ زمانہ خراب ہے، کوئی لڑکا بگڑ گیا، بدچلنی کا شکار ہو گیا، بولے زمانہ خراب ہے، زمانہ خراب ہے، زمانے میں سے تیرا ہی بیٹا ہے۔ کیا اشارہ ہے! واہ واہ واہ! دو بھائی، ایک بھائی کا لڑکا بدچلن ہے، بری راہ پر ہے، دوسرا بھائی اس کا بیٹا اچھے راستے پر ہے، تو یہ زمانہ خراب۔ ارے زمانہ خراب ہے تو تیرے بیٹے کے لیے، اسی لیے میں اپنے نوجوان بچوں کو ہدایت کے طور پر، نصیحت کے طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ موبائل کا استعمال کریں مگر مس یوز نہ کرو۔ واہ واہ واہ! بہت یہ جو وائرل ہے نا، جیسے وائرل یہ سوائن فلو ہے نا، آج کل وائرل چل رہا ہے نا، بخار ہے، سر میں درد ہے، یہ بخار میں سر، اور ہمارے علماء کو بھی بخار اور سر میں درد، وہ بھی مبتلا ہے اسی میں۔ یہ وائرل سوشل میڈیا کے ذریعے جو پھیل رہا ہے، کچھ ڈال دیا پھیل گیا، صفائی دیا کرو، صفائی دیا کرو۔ اسی لیے یہ واٹس ایپ وغیرہ، اس میں صحیح بھی ہے غلط بھی ہے، مگر غلط زیادہ ہے۔ یہ نیٹ
یہ ویب سائٹ، یہ جو لوگ دیکھتے ہیں، ابا اماں تو سوچ رہے ہیں کہ ہمارا لڑکا عشاء پڑھ کے آیا اب آرام کرے گا، گھر میں ہے. اسے نہیں معلوم وہ گھر میں نہیں ہے، کبھی امریکہ میں ہے، کبھی فرانس میں ہے، کبھی جرمن میں ہے، کبھی اٹالی میں ہے، کبھی برطانیہ میں ہے. گھر والے سمجھ رہے ہیں کہ بیٹا آرام کر رہا، آرام نہیں کر رہا، ساری دنیا کا سفر کر رہا ہے. یہ چھوٹا سا، پوری دنیا اس میں ہے. اچھی چیز بھی ہے، بری چیز بھی ہے، مگر بری زیادہ ہے. اور دنیا تو لذیذ ہی ہے. جی اب تو ہمارے وہاں بھی کچھ لوگ ایسے، اچھا ہے محفل میں بھی بیٹھتے ہیں، اب بات کرنی چاہیے، ایسے ایسے کر رہے ہیں، بڑا برا لگتا ہے. مجھے تو بہت خراب لگتا ہے ایسے ایسے کر رہے ہیں. ارے بھائی میں آپ کے گھر میں آیا ہوں، کچھ آپ اپنی خیریت بتائے، ہماری خیریت معلوم کریں. ایسے ایسے کر رہے ہیں، ایسے ایسے کر رہے ہیں. بند کرو اس عادت کو. کیا بات ہے، واہ 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 واہ، بہت خوب، حق ہے، بہت خوب. یہ جلسہ کام نہ آئے گا. جلسے ہوتے رہتے ہیں، جلوس نکلتے رہتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی رہتی ہے، ہمارے علماء پسینہ بہاتے ہیں آپ کے لیے، مگر آپ کی اپنی جگہ پر کوئی فرق نہیں آتا. میرے دوستو اثر قبول کرو. طوفان نوح لانے سے ہے آنکھ فائدہ، دو اشک ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے. رات بھر جاگنے سے کچھ نہیں ملتا. اگر ہماری تقریر کا ایک جملہ بھی آپ نے سن لیا، سمجھ لیا، اندر اتار لیا، تو ہم سمجھے کہ جلسہ کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، سب لوگ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کبیرہ محدث اعظم ہند. سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق. تو کتنا پیار تھا آپس میں ایک دوسرے کو، ایک دوسرے سے کتنا لگاؤ تھا، کتنا تعلق تھا، ہے نا. اسی لیے دوستو ہم سنی ہیں. اور ایک بات بتائیں، حدیث پاک کے اندر علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے. علیکم بسنتی، میری سنت لازم ہے. یہ نہیں آیا علیکم بحدیثی کہ میری حدیث تم پر لازم ہے. یہ نہیں، میری سنت تم پر لازم ہے نا. تو ہم نے سنت کو پکڑا، اہل سنت ہو گئے. میری حدیث لازم ہے. میں کبھی کبھی مفتی صاحب سوچتا ہوں یہ اہل حدیث کہاں سے نکلے، یہ کس کوٹھری سے نکلے، ان کا مرجع کیا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں مرجع، مرجع کیا ضرورت ہے، مرجع. یہ اہل حدیث آئے کہاں سے؟ سرکار نے فرمایا کہ میری سنت تم پر لازم ہے. یہ سلسلہ چلا، صدیق اکبر سے چلا، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات، حسنین کریمین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلسلہ چل رہا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ، احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، یہ مذاہب اربعہ. آپ ذرا دیکھیں. اسی لیے دوستو ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. ہم سے مراد صرف علماء ہی نہیں، میں عوام سے بات کر رہا ہوں. علماء بولتے بولتے تھک چکے ہیں. اب تو انہوں نے، مدرسین نے تو تقریباً یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اسٹیج پر جائیں گے نہیں، جس کا تس. مگر کوئی کسی کی وجہ سے آ جاتا ہے، کوئی کسی کی وجہ سے آ جاتا ہے، کوئی کسی کی وجہ سے آتا ہے. اور اس کا اظہار مولانا فیاض صاحب نے کر دیا کہ حضرت چونکہ آنے والے تھے، ان کا جلوہ دیکھنا تھا، خطاب سننا تھا، اس لیے میں آ گیا. ارے بھائی کسی وجہ سے آئے تو شکریہ، صد شکریہ. کوئی بھی وجہ ہو، آئے تو علی کو دیکھنا عبادت. میرے رسول نے کہا. اب آئیے دوسری حدیث، ذکر علی عبادت، ذکر علی عبادت. علی کا ذکر کرنا خدا کی عبادت ہے. علی کا ذکر کرنا
خدا کی ہائے 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 علی نبی سے، ولی کہاں سے؟ ولی علی سے، ولی علی سے، علی نبی سے۔ علی کا ذکر کرنا خدا کی عبادت، راز فاش کر دیا میرے نبی نے۔ جب علی کا ذکر کرنا خدا کی عبادت ہے تو ان سے جو نکلے ہیں ولی، ان کا ذکر کرنا بھی خدا کی عبادت ہے۔ غوث اعظم کا ذکر خدا کی عبادت ہے، محبوب الہی کا ذکر خدا کی عبادت ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر خدا کی عبادت ہے، غریب نواز، عطائے رسول، معین بے کسا، خواجہ خواجگاہ سرکار معین الدین حسن سنجری کا ذکر کرنا خدا کی عبادت ہے، گنج شکر کا ذکر خدا کی عبادت ہے، وارث پاک کا ذکر خدا کی عبادت ہے، مکابرین اولیاء کا ذکر خدا کی عبادت ہے، سید سالار مسعود غازی کا ذکر خدا کی عبادت ہے، مخدوم اشرف جہانگیر صفدانی کا ذکر خدا کی عبادت ہے، مخدوم شاہ برکت اللہ مارہروی کا ذکر خدا کی عبادت ہے، سرکار آل رسول احمدی مارہروی کا ذکر کرنا خدا کی عبادت ہے۔ ارے جتنے وارث نبی ہے ذکر کرنا خدا کی عبادت۔ ہر ولی پر علی کا ہاتھ ہے۔ بھاگ کے جاؤ گے کہاں؟ وہ نجف میں ہے، مگر ہاتھ کیا بالادستی ہے نا، جس کی طرف پوری امت دیکھ رہی ہے ٹکٹکی باندھ کر غوث اعظم کی طرف، مگر عبد القادر جیلانی کو دیکھو کہ وہ ٹکٹکی باندھ کر کسے دیکھ رہے ہیں۔ ہر ولی کی نظر نجف پر ہے۔ مولا کائنات علی مرتضی منبع ولایت ہے۔ کیا بات، ذکر کرنا خدا کی عبادت ہے۔ تیسری حدیث سن لو، حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب۔ علی کی محبت گناہوں کو ایسا کھاتی ہے پیارے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ چوتھی حدیث سن لو، یا علی حب کا نفاق، حب کا ایمان و بغض کا نفاق۔ اے علی تجھ سے محبت ایمان ہے، عداوت نفاق ہے۔ جو تجھ سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، اور جو قدورت دل میں رکھے گا وہ منافق ہوگا۔ میرے سرکار نے پہچان بتا دی کہ مومن منافق میں فرق کیسے کرو گے۔ جودھپور کے مسلمانوں کیسے پہچانو گے کہ یہ مومن ہے یہ منافق ہے؟ کیسے پہچانو گے؟ یہ پہچان رسول کائنات نے ہمیں بتلائی۔ جب علی کا ذکر ہو جس محفل میں، جس انجمن میں، جس مقام پر علی کا ذکر ہو، اگر ذکر سنتے سنتے اگر اس کا چہرہ سرسبز ہو جائے، شاداب ہو جائے، کھل جائے، تو سمجھ لینا یہ مومن ہے۔ لیکن اگر علی کا ذکر کر کے اگر چہرے پر جھرری پڑ جائے تو سمجھ لینا یہ منافق ہے، یہ مومن نہیں ہے۔ آج مجھے اس بات پر بڑی مسرت ہے جس کا میں اظہار کر رہا ہوں، الحمدللہ یہاں سے وہاں تک جتنے بیٹھے ہیں یہ سب ایمان والے، سب علی سے محبت کرنے والے ہیں، سب اہل بیت کے دیوانے ہیں، سب حسنین کریمین کے نام پر مرنے مٹنے والے ہے نا۔ اب آپ دیکھیے سید کی بات آئی، کیا بات ہے سید۔ اب میں نہیں چاہتا کہ اس پہ میں تعلیل کروں، یہ اصل میں کیا تھا۔ جی جی دیکھیے صاحب، اس کا مطلب یہ معلل ہے، کیا بات ہے صاحب، اور غیر معلل۔ اب دیکھیے ایسا ہے سید سید، اب اردو میں سید صاحب عرف ہے نا، تو عرف۔ اب یہاں اگر زیادہ میں زیر لگاؤں گا تو خود زیر ہو جاؤں گا، اور جب زیر ہو جاؤں گا تو ڈھیر ہو جاؤں گا، اور کوئی غلط بھی نہیں ہے۔ کیا بات ہے، اور سید زیر ہو، ایسا کیسے ہو سکتا؟ وہ تو ہر دور میں زبر تھا، اس لیے کہ سید کو زیر کرنے والے ڈھیر ہو گئے، وہ تو ہر دور میں زبر، وہ زیر کیسے ہوگا؟ وہ تو زیر کو زبر کرتا ہے۔
اب میں سید کی تعریف کا زیر کو زبر کرتا ہے. وہ الذی یلجا الیہ فی الشدائد، مصیبتوں میں جس کی پناہ لی جائے. مصیبتوں میں، غم و آلام میں جس کی پناہ لی جائے وہ سید ہے. سید کیا سمجھے؟ سید جو ہوتا ہے پناہ لیتا نہیں ہے، پناہ دیتا ہے. اب یہ پیمانہ میں نے آپ کو دے دیا کہ اگر کوئی کہے میں سید ہوں، وہ پناہ مانگ رہا ہے تو سمجھ لینا، سمجھ لینا. اب سید بھی تو تین طرح کے ہیں، آلے سالے پالے، بہت چل رہے ہیں. آلے سالے پالے، یہ ہم اپنے اتر پردیش کی بھاشا بول رہے ہیں. آلے جو اولاد رسول، آلے رسول، اور ایک پالے سالے، یعنی کسی آلے کی اگر شادی ہو گئی غیر کے وہاں، ہے نا، تو وہ کیا ہوا؟ سالے. تو وہ بھی سید لکھنا چالو کر دیتا ہے. وہ تو یہ سید کی دوسری قسم ہے، سید سالے. اور اگر کسی غیر سید کو سید نے پال لیا، وہ بھی بڑا ہوا، جوان ہوا، اس نے بھی سید لکھنا، وہ سید پالے. تو جب کوئی کہے کہ میں سید ہوں تو پوچھیے آپ آلے ہیں کہ سالے ہیں کہ پالے ہیں؟ کون میں کیا ہو بھیا؟ آلے ہیں الحمدللہ، ہیں کچھوچا شریف، مارہرہ شریف ہیں، لیکن پالے سالے اتنا غالب ہیں. نگر نگر ڈگر ڈگر گلی گلی کیا کرے مولانا فیاض صاحب بھی کیا کرے؟ وہ کہہ رہا میں سید ہوں، یہ کیا کرے مفتی عالمگیر صاحب؟ کوئی جزیہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اپنا نسب بیان کرے تو اس کی گرفت کی جائے. پوچھ سکتے ہو بھیا کہاں سے ہو، کچھ نہیں کر سکتے. جو کہہ رہا ہے سنو، جھوٹ بول رہا ہے. تو آج کل فراوانی ہے کس کی؟ پالے کی اور سالے کی. پوچھ لیا کرو، کبھی کبھی پوچھ لینا بھیا صاف صاف بولو، پالے ہو کہ سالے ہو؟ نذرانہ زیادہ لے لو، صاف صاف بتاؤ، آلے سے زیادہ ہم آپ کو تولیں گے. صاف صاف بول دو. حضرات تو سید پناہ لیتا نہیں، پناہ دیتا. والذی یلجا الیہ فی الشدائد، جو مصیبتوں میں پناہ دے، مصیبتوں میں پناہ دے، وہ سید ہے. اب سرکار کیا فرماتے ہیں؟ وہی حدیث، انا سید ولد آدم ولا فخر علی، میں اولاد آدم کا سردار ہوں. انا سید المرسلین، سارے رسولوں کا میں سردار ہوں. یہ مقام تحدیث نعمت میں بات سرکار فرما رہے ہیں. مقام تحدیث نعمت میں اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں، انا خاتم النبیین، میں سارے نبیوں کا خاتم. انا سید المرسلین، میں سارے رسولوں کا سردار ہوں. اپنے لیے فرمایا، پھر بیٹی فاطمہ کے لیے سیدتو نساء اہل الجنہ، میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. سیدتو نساء العالمین، میری ساری کائنات، سارے جہان کی عورتوں کی سیدہ ہے، سردار ہے. یہ ہوا. اب آئیے تیسری حدیث، یا علی انتا سید العرب، اے علی تو عرب کا سردار ہے. حسنین کریمین دونوں نواسوں کے بارے میں مصطفیٰ فرما رہے ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار، جنتی جوانوں کے. اب میں آج ترجمہ کروں گا صاحب، اور ترجمہ کی ترجمانی بھی کروں گا تاکہ بات بالکل اظہر من الشمس اور ابیم من الامس. کیا بات؟ سن لیجیے، موڈ بنا ہوا ہے. تیار ہو یا نہیں؟ واہ واہ. جنتی جوانوں کے حسن حسین سردار ہیں، ہوں گے نہیں؟ ہیں. ترجمہ یہ نہ کیجئے گا ہوں گے، ہیں. ہوں گے میں تو انتظار ہے، اور ہم اہل سنت، اہل محبت، اہل عشق کو انتظار کی عادت نہیں ہے. جو کچھ ملنا ہو بھیا دے دو پہلے سے.
انتظار نہ کرواؤ بابو، جس کو جو کچھ دینا ہے جلدی کرو. ایسا نہ ہو کہ جس کو آپ نے بلایا ہے وہ بیچارہ انتظار کرے، پتہ نہیں کب نمبر آئے گا کب نمبر آئے گا. نہیں، انتظار کرنے سے پہلے بلکہ مزدور کو اس کی مزدوری، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو. اور یہاں سوکھ گیا، یہ تو موسم کا اثر ہے صاحب. کیا بات ہے صاحب. بھائی جس کو جو دینا ہے دے دو، جلدی کرو، دیر نہ کرو، ہے نا. اب ہم انتظار کریں، سردار ہوں گے. اور پھر دوسری بات جو گوشہ اہم ہے مبلغ صاحب، کہ حضور بات کریں کہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، بات کریں سرکار دنیا میں کہ اور سرداری ملے جنت میں. حضور بات کریں دنیا میں کہ سردار آئے اور ملے جنت میں، بات سمجھ میں نہیں آتی. اچھا جس وقت سرکار نے کہا، اب ذرا اس وقت وہ تناظر دیکھیے. امام حسن امام حسین دونوں کم سن بچے ہیں، چھوٹے. اور حضور فرماتے ہیں یہ میرے دونوں نواسے جنتی جوانوں کے سردار ہیں. ہاتھ کی ہتھیلی چھوٹی، انگلی چھوٹی، قامت مبارکہ چھوٹا، پائے مبارک چھوٹا، سر مبارک چھوٹا. سرکار فرماتے ہیں جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اب جب قامت مبارکہ میں اضافہ ہوا ہوگا، ہتھیلی بڑھی ہوگی، انگلی بڑھی ہوگی، پائے مبارک بڑھا ہوگا، سر مبارک میں اضافہ ہوا ہوگا، تو ان دونوں بچوں کی سرداری کا دائرہ کتنا بڑھا ہوگا. بچپن میں مصطفیٰ نے کہا جنتی جوانوں کے سردار ہیں، خود بچے حسنین کریمین، اور حضور فرماتے جنتی جوانوں کے سردار ہیں. جنتی جوانوں کے سردار ہیں. کیا مطلب؟ مان لو ابھی سویرا ہے. جنتی جوانوں کے سردار حسن و حسین ہیں، مان لو ابھی سویرا ہے. ارے جو مانتے چلے آ رہے ہیں ان کو لیے مبارکباد، جو نہیں مانتے آج جلسے میں مان لے. رسول نے راز پاش کر دیا کہ حسن و حسین کو جنتی جوانوں کا سردار وہی مانے گا جو جنتی ہوگا. جو جنتی ہوگا وہی سردار مانے گا، اور جو جنتی نہیں ہوگا دلیل لاکھ دو سردار نہیں مانے گا. جو سردار نہیں مانے گا حسنین کریمین کو وہ جہنمی ہوگا، جو سردار مانے گا وہ جنتی ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہدائے کربلا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دوستو ہم نے دنیا ہی میں پہچان لیا کون جنتی ہے کون جہنمی ہے نا. ہم نہیں دیکھتے کہ اس کے ماتھے کی لکیر کیسی ہے اور کتنی ہے. ہم نہیں دیکھتے کہ اس کے چہرے کا جغرافیہ کیسا ہے، کدھر جا رہا ہے. ہم نہیں دیکھتے کہ وہ کون سے مسلح پر بیٹھا ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے، ہم یہ دیکھتے ہیں حسن و حسین کو سردار مانتا ہے کہ نہیں. اگر مانتا ہے تو جنتی ہے، نہیں مانتا ہے تو جہنمی ہے. سیادت تو ان کے گھر کی ہے پیارے، کیا بات ہے. ماں سیدہ، ہائے ہائے جنتی جوانوں کے. اچھا آپ ذرا دیکھیں، ابھی مفتی عالمگیر صاحب نے وہ حدیث جو غدیر خم کے موقع پر سرکار نے ارشاد فرمائی، من کنت مولا فہذا علی مولا. ہاتھ اٹھا کر میرے سرکار نے ہاتھ اٹھایا علی کا غدیر خم کے موقع پر. علی کا ہاتھ پکڑا، اٹھایا. فہذا علی مولا، یہ علی اس کا مولا ہے جس کا مولا. اچھا دیکھیے، من عموم کے لیے ہے. تو مجھے بتائیے کائنات کی وہ کون سی شے ہے جس کے مولا مصطفیٰ نہیں؟ کون سی شے؟ کون
سی شے ہے. زمین کے مولا رسول, آسمان کے مولا رسول, شمس و قمر کا مولا رسول, جنت کا مولا رسول, کوثر کا مولا رسول. معنی کئی ہے. پلسرات کا مولا رسول, میزان عمل کا مولا رسول, بحر و پر کا مولا رسول, خشک و تر کا مولا رسول, شجر و حجر کا مولا رسول. میں تو یہ کہتا ہوں ہر ہر کا مولا رسول. بے شک ہر ہر مولا اور رسول فرما رہے ہیں جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو معلوم ہوا ساری کائنات کے کا مولا مصطفیٰ ہے, تو ساری کائنات کا مولا علی مرتضیٰ ہے. بے شک نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فضائل اہل بیت. مولا علی کی مولائیت کا دبدبہ کل بھی تھا, آج بھی ہے میرے دوستو. یہی وہ نام علی ہے کہ باب خیبر آج بھی کانپ جاتا ہے. اسی لیے اگر باطل تم کو چنوتی دے کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں, یا علی کہہ دو. واہ 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 واہ, یا علی کہہ دو. واہ واہ واہ, بہت خوب. وہ دروازہ جسے کوئی نہیں علی نے اکھاڑا. کیا بات ہے, کیا طاقت ہے. جی چاہے مرداں, شیر یزداں, قوت پروردگار, حق ہے, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. حق حق. نہ علی کی ذات کا کوئی جواب ہے, نہ ان کی بات کا کوئی جواب ہے, نہ علم کا جواب ہے. میں کیا بتاؤں, مجھے تو ایک واقعہ یاد آ گیا. عطا فرما. واقعہ نگاری بس اشارہ کرتا چلوں. مولائے کائنات منبر پر کھڑے ہیں, خطبہ دے رہے ہیں, الہیات کے مسئلے پر گفتگو فرما رہے ہیں. جی ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے علی سے سوال کیا. سوال کر لیا جی جی. کہ بندہ کتنا مختار ہے, کتنا مجبور, کتنا مختار ہے. اب ذرا مولائے کائنات کا علم دیکھو, علم کا کمال علم, ان کی ذہانت و جولانی دیکھو. کہا کھڑا ہو جا, کھڑا ہو گیا. کہا ایک پاؤں اٹھایا, کہا دوسری اٹھا, کہا گر جاؤں گا, کہا بس اتنا مختار ہے, اتنا مجبور ہے. واہ واہ, کیا بات, سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک پاؤں پر تو کھڑا ہے کچھ دیر کے لیے, یہ تیرا اختیار ہے, یہ اتنا مختار ہے. دوسرا اٹھائے گا گر جائے گا, یہ مجبور ہے. کیا بات, مثال سے سمجھا. واہ واہ واہ. اب مختار ہے, مجبور ہے, اس پر پوری بحث ہے. جی 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 جی. علم کلام, یہ کلامی موشگافی, پوری بحث ہے. میں ایک مثال سے سمجھا دیا. یہ علی, یہ علی, ان کا ذکر کرنا خدا کی عبادت ہے. دوستو, میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا ابتدا میں کہ میں اسی سورہ کریمہ کے ارد گرد رہوں گا. وہ کیا ہے دیکھیے, تمہید تیار ہو گئی ہے, ابھی اس کو اور خوبصورت بنانا ہے اور تھوڑا سا اس پر خطابت کا رنگ چڑھانا ہے. قسم ہے زمانے کی, خالق زمانہ زمانے کی قسم کھا رہا ہے, خود خالق مخلوق کی قسم یاد فرما رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ مخلوق کچھ ہے. خالق قسم یاد کرے تو اس کا مطلب مخلوق کچھ ہے. وہ اپنی کاریگری, اپنی صنائی, وہ قسم یاد فرما رہا ہے. قسم ہے زمانے کی. اب میں ایک جملہ بول کر, بہت زیادہ میں ادھر ادھر نہیں جانا چاہتا. زمانے کی قسم کیوں؟ اے محبوب, اسی زمانے میں تم بھی تو ہو. معلوم ہوا اس زمانے کی قسم اس لیے یاد فرمائی جا رہی ہے کہ زمانے میں مصطفیٰ ہے. عظمت مصطفیٰ. اب زمانے کو چار چاند لگ گیا, زمانے کی عظمت بڑھ گئی مصطفیٰ کے آنے سے, ہے نا. تو یہ زمانہ کس کا ہے؟ اللہ اللہ. اسی لیے دوستو, یہاں ٹھہر کر میں ایک گوشے کی طرف تھوڑا سا اشارہ کرتا چلوں. لوگ کہتے ہیں یہی نہیں ہونا چاہیے, کھچڑا نہیں پکنا چاہیے, نہیں پکانا چاہیے, قیام نہیں کرنا چاہیے. کیوں بھائی؟ بولے بدعت ہے, بدعت ہے, بدعت ہے. میں نے پوچھا مولوی صاحب بدعت کی پریبھاشا کیا ہے؟ بولے جو حضور کے زمانے میں
نہیں بعد میں ہو، جو حضور کے زمانے میں نہ ہو بعد میں ہو. میں نے کہا بہت اچھی بات، میں نے مان لیا. جو حضور کے زمانے میں نہ ہو بعد میں ہو بدعت ہے. ٹھیک ہے جی. میں نے پوچھا مولوی صاحب یہ زمانہ کس کا ہے؟ یہ زمانہ جس میں تو ہے ہم ہے کس کا ہے؟ تیرے باپ کا ہے. ارے جس زمانے میں بظاہر مصطفیٰ تھے وہ بھی میرے مدینے والے کا زمانہ تھا، اور جس زمانے میں ہم ہیں یہ بھی مصطفیٰ کا زمانہ ہے، اور قیامت تک رسول ہی کا زمانہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ارے جب دوسرا نبی نہیں آئے گا، لا نبی آبادی، میرے بعد دوسرا کوئی نبی نہیں. ارے جب دوسرا نبی نہیں تو نادانو دوسرا زمانہ کہاں سے آئے گا؟ دوسرا زمانہ کہاں سے آئے گا؟ میں تو یہ کہوں گا مصطفیٰ کا زمانہ ہر زمانے پر غالب ہے. آدم کا زمانہ، رسول کا زمانہ، موسیٰ کا زمانہ، رسول کا زمانہ، عیسیٰ کا زمانہ، رسول کا زمانہ، داؤد کا زمانہ، رسول کا زمانہ. مجھے ایک زمانہ بتاؤ کسی نبی رسول کا زمانہ جو مصطفیٰ کا زمانہ نہ ہو، جو مصطفیٰ کا زمانہ نہ ہو. اولین کا زمانہ بھی مصطفیٰ کا زمانہ، آخرین کا زمانہ بھی مصطفیٰ کا زمانہ. یہ زمانہ رسول کا ہے. جب زمانہ نہیں مصطفیٰ ہی کا ہے تو پھر بتاؤ بدعت کیا ہے؟ کیا بدعت ہے بھیا؟ کیا بدعت ہے؟ یہ ضرور ہے، یہ اچھی ہے، یہ خراب ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بتاؤ کھچڑا پکانے میں کیا خرابی ہے نا؟ اور میں نے سنا ہے بلکہ کہیں کہیں دیکھا بھی ہے خوب کھاتے ہیں ایسے لوگ، بدعت بھی بولتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا بھجوا دیجئے گا گھر بھی. گھر بھی بھجوا دیجئے گا. کیا اس کا سارے صاحب کیا بات ہے؟ جودھپور والوں منہ میں پانی آ گیا. یہ تو محرم شریف ہے، کیا کھچڑا بنتا ہے کہ نہیں؟ کھچڑا بنتا ہے نا. محرم میں کھچڑا نہ کھاؤ تو ایسا لگتا ہے کہ ادھورا ہے. یہی سرکار امام پاک امام حسین کا صدقہ ہے. ہم نہیں کھاتے وہ ہمیں کھلاتے ہیں، ہم نہیں پکاتے وہ پکواتے ہیں. آج بھی میرا حسین زندہ ہے. پھر یہ دوستو کربلا دور ہے، کربلا والا دور نہیں ہے. نجف دور ہے، نجف والا دور نہیں ہے نا. سدھیو بولو بغداد دور ہے، بغداد والا دور نہیں ہے. حالانکہ جس دن شہروں کا نام لیا ہے یہ امتیوں کا شہر ہے. نجف میں علی ہے، امتی ہے. کربلا میں حسین ہے، امتی ہیں. عبد القادر جیلانی بغداد میں ہے، امتی ہیں. اجمیر میں غریب نواز ہے مگر امتی ہے. دہلی میں محبوب الہی مگر امتی ہے. پاک پٹن میں بابا فرید الدین گنج شکر مگر امتی ہے. لاہور میں داتا علی حجویری امتی ہے. عبدالحق ردولوی میں امتی ہے. مخدوم شاہ برکت اللہ ماراہرہ میں ہے، امتی ہے. میں تو شہر جو گنا رہا ہوں، شہر والوں کو گنا رہا ہوں، یہ سب امتی ہیں. ارے دوستو اب تو سمجھ جاؤ، اب تو سمجھ جاؤ. ارے جب امتی دور نہیں ہے تو امتی کا نبی ہم سے دور کیسے ہوگا؟ نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ قریب ہیں، بہت قریب ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. میرا نبی ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب ہے، جان سے زیادہ قریب ہے. اچھا یہ بتاؤ روح ہمارے بدن سے قریب ہے کہ نہیں؟ بدن روح سے قریب ہے کہ نہیں؟ روح بدن سے قریب ہے کہ نہیں؟ ہاتھ میں چوٹ لگ جائے روح کو خبر، انگلی کٹ جائے روح کو خبر، سر میں درد ہو روح کو خبر، آنکھوں میں درد ہو روح کو خبر، کان میں درد ہو روح کو خبر، زبان میں درد ہو منہ کو خبر، دانت میں درد ہو منہ کو خبر، پیر کٹ جائے ہلکی سی خراش لگ جائے روح کو خبر، روح کو خبر. ہمارے بدن میں جو جان ہے اگر بدن کے کسی ڈھانچے حصے پر اگر چوٹ لگ جائے تو جان کو خبر، جان کو خبر. اور نبی تو میری جان کی جان ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے جس میں چوٹ لگے روح کو خبر ہو جائے، امتی تڑپے مصطفیٰ کو خبر نہ ہو، امتی تڑپے مصطفیٰ کو خبر نہ ہو. اسی
اسی نظریے کو امام احمد رضا بریلی کی چٹائی پر لکھ کر سینہ ٹھوک کر کہہ رہے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تڑپ کر سرکار کو یاد تو کرو، تمہاری بے چینی دور ہو جائے گی، بے قراری قرار میں بدل جائے گی، بے سکونی سکون میں تبدیل ہو جائے گی، یاد تو کرو۔ زمانے کی قسم، سارے انسان گھاٹے میں، لو بھیا سب گھاٹے میں، او بولتے ہی بنگلہ والا ہے، وہ بہترین قیمتی گاڑی جو 50 لاکھ کی، کون سی؟ BMW، مرسڈیز، یہ چیکو، ایسی ایسی گاڑی نکلی ہے، ایسا نہیں ہے جو میں نام لے رہا ہوں، سب سڑک پر بے دھڑک، سب چالو چھے، چالو چھے، ہاں تو ٹھیک ہے بھائی، اچھی بات ہے، چالو آچھے۔ اب اگر کوئی بنگالی ہے وہ بھی خوش ہو جائے گا، وہاں چھے یہاں آچھے، کیا بات ہے صاحب؟ ہم تو کہتے ہیں بھالو آچھے، آئی تو ٹھیک آچھے، کیا بات ہے؟ یہ گاڑی کا مالک، وہ گاڑی کا مالک، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناکام ہے گھاٹے میں؟ قرآن کا فیصلہ، میں اپنی بات نہیں کرتا، سارے انسان گھاٹے میں، سب گھاٹے میں، سارے انسان گھاٹے میں، جو بنگلوں میں ہے وہ بھی گھاٹے میں، جو فضاؤں میں ہے وہ بھی گھاٹے میں، جو دریا کے کلیجے کو چیر رہا ہے وہ بھی گھاٹے میں، جو فضاؤں میں تیر رہا ہے وہ بھی گھاٹے میں، جو سورج کی شعاؤں کو مسخر کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے وہ بھی گھاٹے میں، جو مریخ پر کمندے ڈال رہا ہے وہ بھی گھاٹے میں، جو چاند کی دنیا میں جانے کے مدعی ہوئے وہ بھی گھاٹے میں۔ اب یہ اس بحث میں میں نہیں جانا چاہتا کہ امریکہ کے سائنٹسٹ چاند پر گئے کہ نہیں گئے، چلو تھوڑی دیر کے لیے علی سبیل التنزل مان لو گئے، چاند دیکھ کر انہیں ہنسا ہوگا، جملہ نوٹ کرو، یہ جب چاند پہ پہنچے ہوئے ہیں تو چاند دیکھ کر انہیں ہنسا ہوگا، یہ دنیا کے بے وقوف دو ٹانگ کے انسان کامیابی حاصل کرنے کے لیے میرے پاس آئے، میرے پاس آئے، اربوں خربوں ڈالر خرچ کر کے کامیابی حاصل کرنے کے لیے میرے پاس آئے ہیں، کیسے بے وقوف ہیں، احمق نہیں، میرے پاس آئے ہیں، میرے پاس آئے ہیں، ہنسا ضرور ہوگا، یہ میری چھٹی حص، 5 تو سب کے پاس ہوتی ہے اور چھٹی کسی کسی کے پاس ہوتی ہے، چھٹی حص یہ بولتی ہے کہ چاند دیکھ کر ہاں 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 کہاں لگایا ہوگا، ہے نا؟ اور یہ وہ تو کل گزر گئی چھٹی شریف تھی، آج تھی، خیر چاند ہنسا ہوگا، یہ دنیا کے بے وقوف کامیابی حاصل کرنے کے لیے، کامیابی کے لیے میرے پاس آئے ہیں، کتنے بڑے احمق ہیں، جاہل ہے، ارے اگر انہیں کامیابی چاہیے تھی تو اس نبی کی بارگاہ میں جانا تھا جس کا اشارہ پا کر میں نے اپنا کلیجہ چیر دیا تھا، جس کا اشارہ پا کر میں نے اپنا گریبان چاک کر دیا تھا، معلوم ہوا فضاؤں میں تیرنے سے انسان کو کامیابی نہیں ملے گی، مریخ پر کمندے ڈالنے سے انسان کو کامیابی نہیں ملے گی، چاند پر جانے سے انسان کو کامیابی نہیں ملے گی، سورج کی شعاؤں کو مسخر کرنے سے انسان کو کامیابی نہیں ملے گی، دریا کے کلیجے کو چیرنے سے انسان کو کامیابی نہیں ملے گی، شیش محل میں بیٹھنے سے انسان کو کامیابی نہیں ملے گی، میرے دوستو ایوانوں میں رہنے سے انسان کو کامیابی نہیں ملے گی، میرے دوستو انسان کی کامیابی پھر ہے کیا؟ تو اس کے لیے بھی قرآن نے اسی سورہ کریمہ میں ہمیں فارمولہ دے دیا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کامیاب وہ ہے جو ایمان والا ہے، نیک عمل والا ہے، حق اور صبر کی وصیتیں کرنے والا ہے۔ سب ناکام ہے، سب ناکام ہے،
کتنی ہی قیمتی کرسی پر کیوں نہ پیارے بیٹھے، ہے نا؟ یہ کرسی سے کامیابی نہیں ملتی، ہے نا؟ اگر کرسی پر بیٹھنے سے کامیابی ملتی تو مخدوم اشرف کرسی نہ چھوڑتے، ابراہیم بن ادہم کرسی نہ چھوڑ۔ اقتدار کے بھوکھو کان کھول کر کے سنو، ہم نے کرسی کو منہ نہیں لگایا، کرسی کو اپنے جوتوں کی نوک پر رکھا۔ اس لیے اب جملہ میں دے رہا ہوں، مخدوم اشرف نے ترک سلطنت کیا، کرسی کو بوٹ کی نوک پر مارا اور پوری امت محمدیہ میں یہ حق واضح کر دیا۔ سنو میرے جد امجد کے چاہنے والوں، سنو، جو کرسی پر بیٹھتا ہے وہ محروم ہوتا ہے، جو کرسی کو ٹھکراتا ہے وہ زمانے کا مخدوم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف جہانگیر۔ تخت پر بیٹھ کر امام احمد رضا کو کامیابی نہیں ملی، وہی ٹوٹی پھوٹی چٹائی پر بیٹھ کر احمد رضا کو کامیابی ملی۔ یہ ٹوٹی پھوٹی چٹائی، یہ تواضع، یہ خاکساری، ارے امام احمد رضا کسی عالم کا نام نہیں ہے، علم کا نام ہے۔ حضرات گرامی دوستو، اگر کامیابی چاہتے ہو، ہے نا، بس ان کی گلی میں آنے جانے کے عادی ہو جاؤ۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، ان کی گلی میں آنے جانے کے عادی ہو۔ اب ان کا آپ کہو کہ ان کی گلی تو بہت دور ہے، ارے بھائی ان کی گلی تو بہت دور ہے مگر ان کے والوں کی گلی تو قریب ہے۔ واہ واہ واہ، اسی لیے اگر رسول تک نہیں پہنچ سکتے، عطائے رسول واہ واہ، پہنچ جاؤ۔ کیا بات؟ خواجہ کا در چوم لیا، رسول کا در چوم لیا، خواجہ کا گنبد دیکھ لیا، محبت سے نبی کا گنبد دیکھ لیا، ہے نا؟ یہ تو یہی تو میرے رسول کی شان عطا ہے کہ اپنی عطا کو اجمیر میں بھیجا، کہ میری عطا چاہتے ہو تو عطائے رسول، واہ، یہ عطا، ارے اسی عطا سے تو میرا چلے گا، تمہیں پتا کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اسی لیے یہ ہندوستان اللہ اسے نظر بد سے محفوظ رکھے گا، نظر بد سے محفوظ رکھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عطائے رسول غریب نواز کا ملک ہے نا؟ اسی لیے دوستو، ہم مسلمان اس ملک میں پیدا ہوئے اور اسی میں رہیں گے، اسی مٹی میں ہم جائیں گے، ہمیں اس مٹی سے پیار ہے، ہمیں اس مٹی سے لگاؤ ہے، ہم مٹی سے تعلق ہے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہمارے ملک ہندوستان کو آباد رکھ، یہ پھلے پھولے آگے بڑھے۔ یہ میرا ایک پیغام ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگ نوٹ کرنے کے عادی ہیں، نوٹ کر رہے ہیں۔ ہم واقعی بھارتی ہیں، واقعی بھارتی، سارا سرمایہ ہمارا یہاں ہے، بے شک، سارا سرمایہ ہمارا یہاں ہے، جی، سب کچھ یہاں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم ہندوستانی ہیں اور میرے آقا کی تعلیم ہے، ہدایت ہے کہ جس ملک میں رہو اس ملک کے وفادار بن کر۔ بے شک، حق ہے، حق، تو کوئی ہمیں وفاداری کا سبق سکھانے کی کوشش نہ کرے، ہم سیکھے سکھائے ہیں، تم اپنا سوچو۔ اب کو تو صدیوں پہلے 1400-1500 سال 1400 سال پہلے میرے آقا نے سکھا دیا ہے کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ ہم مسلمان جس ملک میں رہتے ہیں اس کے وفادار رہتے ہیں، یہ وفاداری کا سرٹیفکیٹ ہمیں کسی سے نہیں چاہیے، ہم ایجنٹ نہیں ہیں، واہ ہماری قوم دلال نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، بس دوستو چلتے چلتے یہ کہوں گا، ایک ہو جاؤ۔ واہ 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 واہ، اب مشرب کے نام پر الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلک کے نام پر ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ جتنے قادری ہے ہمارے ہیں، جتنے چشتی ہے ہمارے ہیں، جتنے اشرفی ہے ہمارے ہیں، نظامی ہے، فریدی ہے، سہروردی ہے نا، نقشبندی ہے، یہ رضوی ہے، نوری ہے، برکاتی، یہ سب ہمارے ہیں۔ بے شک، ارے سنیت تو ہر جگہ مشترک ہے نا بھائی، بے شک، واہ، جو قادری سنی، چشتی سنی، سہروردی سنی، نقشبندی سنی، ابوالعلائی سنی، وارسی سنی، اشرفی سنی، رضوی سنی، نوری سنی، برکاتی سنی، صابری سنی، نظامی سنی، ارے یہ تو شاخ نکل آئی ورنہ سب چشتی ہیں، جی، سب چشتی ہے، سب چشتی ہیں، سب چشتی ہے، مشرب چشتی، مشرب چشتیہ، تو سنی سب ہیں اور سنی ایک۔ کیا بات ہے،
اسی لیے ایک بولی بولو. واہ کیا بات ہے. آج امام حسین کی شہادت کا واسطہ دیتے ہوئے کلام کر رہا ہوں کہ جودھ پور کے مسلمانوں اپنے دلوں سے نفرتوں کو نکال دو, محبتوں کو جگہ دو. جس دن ہم ایک ہو جائیں گے ہماری طاقت بھی ایک ہوگی کہ جب ایک کوئی ہمارا بڑا بولے تو ہماری عوام وہی بولی بولے جو اس کا بڑا بولے. بے شک حق ہے, حق ہے. دوستو نصیحت بھی آپ کچھ لیتے جائیے اپنے ساتھ, عطا فرمائے. یہ ضروری ہے. سارے انسان گھاٹے میں آئے. اچھا ایک بات بتاؤں, قرآن نے کیا کہا؟ ان الانسان لفی خسر. جی یہ نہیں کہا ان الحیوان لفی خسر. یہ نہیں کہا ان الحیوان لفی خسر, نہیں, ان الانسان لفی خسر. کیا مطلب؟ انسان گھاٹے میں ہے, حیوان گھاٹے میں نہیں. حیوان کے حیوان تو سجے ہیں, اور ہمارے اندر بھی جو چیزیں مفتی صاحب بات کر رہے تھے, انسان حیوان, کلو انسان حیوان ہے نا من وجہن سے مجیبہ کلیہ, ٹھیک ہے نا. اب یہاں حیوان سے مراد حیوان ناطق, ہر انسان حیوان ہے. تو ہمارے اندر تو انسانیت اور حیوانیت دو چیزیں ہیں. یہ کھانا پینا یہ ہماری انسانیت نہیں ہے, یہ انسانیت کا تقاضا نہیں ہے, اس لیے کہ انسانیت عبارت ہے روحانیت سے. روحانیت کب ڈیمانڈ کرتی ہے کہ بھکر بھکر کھاؤ, بھجیا کھاؤ, پکوڑا کھاؤ. روحانیت وہ تو روحانیت ہے, وہاں بھوک پیاسا ہی نہیں. کیا بات ہے. واہ یہ حیوانیت کی فطرت ہے, اس کا تقاضا ہے. لسی پیو وہ بھی جودھ پور کی, خالی خالی جلیبی نہ کھانا, دودھ کے ساتھ کھانا. کیا بات ہے, میں نے بھی کھایا ہے. جودھ پور میں دودھ جلیبی کھاتے نا, جلیبی مزہ آتا ہے صاحب. لسی ایسی لبدوز لبسوز, کیا بات. سبحان اللہ. تو یہ حیوانیت کا تقاضا ہے, انسانیت کا نہیں. حیوان کے حیوان تو سجے ہیں, یہ ہمارا چلنا پھرنا حیوانیت ہے, اٹھنا بیٹھنا حیوانیت ہے, سونا حیوانیت ہے. ہم سمجھ رہے ہیں, انسانیت نہیں. ہم بھی سوتے, جانور بھی سوتا ہے. ہم بھی کھاتے پیتے, جانور بھی کھاتا پیتا ہے. پھر فرق کیا رہے گا؟ ہم بھی چلتے پھرتے ہیں, جانور بھی چلتا پھرتا ہے. ہم بھی بولتے ہیں, جانور بھی اپنے حساب سے بولتا یہ الگ بات ہے, آپ نہیں سمجھتے. بولتا ہے نا, بولتا ہوں. تو یہ سب حیوانی تقاضا ہے. اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا حیوان گھاٹے میں ہے, انسان گھاٹے میں ہے. کیوں؟ انسان کھا پی کر کے ترقی نہیں کر سکتا, انسان چل پھر کر کے ترقی نہیں کر سکتا. اس انسان کی ترقی ایمان سے ہے اور عمل سے. ایمان سے اور عمل سے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات. انسان کی ترقی حق پر قائم رہنے سے ہے, انسان کی ترقی صبر کرنے سے ہے, اور صبر و حق کی وصیتیں کرنے سے. بے شک بے شک. انسان کھا پیر کر کے ترقی نہیں کر سکتا ہے نا. اسی لیے دوستو اگر یہ کہو کرسی پر بیٹھنے والا کامیاب, تو جو چٹائی پر بیٹھا ہے وہ کیا ہے؟ وہی وہ تو چٹائی والا تو وہ ہے پیارے جو کرسی دیتا ہے. کرسی دیتا ہے. چٹائی والا تو وہ ہے جو کرسی دیتا ہے نا. غریب نواز اگر نہ چاہے تو بڑی کرسی کسی کو نہ ملے گی, ہے نا. پیا جسے چاہے وہی سہاگن. بولو بھائی, ہے نا. اگر یہ ہو معیار کہ جو خزانوں کا مالک ہے وہ کامیاب, تو قارون کو بڑا کامیاب ہونا چاہیے. اگر تخت پر بیٹھنا یہ کامیابی کی ضمانت ہے تو یزید جیسے پلیت کو بڑا کامیاب ہونا چاہیے. مگر دوستو جملہ دے کر جا رہا ہوں جودھ پور کے سنی مسلمانوں, کیا سمجھے کہ تخت پر بیٹھنے والا یزید ناکام رہا اور خنجر کے نیچے رہنے والا حسین کامیاب رہا.
ہے، زخم سہ رہا ہے، کامیاب ہے علی اکبر کی جوانی خطرے میں ہے، کامیاب ہے علی اصغر پیاسا تڑپ رہا ہے، کامیاب ہے پانی کوفیوں نے بند کر دیا ہے، مگر کربلا والے ایسے کامیاب جو لشکر یزید میں تھے بعد میں لشکر امام میں آئے، وہ باطل تھے آئے وہ بھی کامیاب ہو گئے، معلوم ہوا کہ تعداد کو نہ دیکھو، تعداد نہ دیکھو کہ ادھر 22,000 ہے ادھر 72 ہے، نہیں دوستو، یہی 72 تو زندگی والے، یہی 72 تو اسلام، یہی 72 تو دین کی روح ہے، یہی 72۔ ارے میں کیا بتاؤں، محدث اعظم ہند کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا، فلک سے فخر سے کہتی ہے کربلا کی زمین، فلک سے فخر سے کہتی ہے کربلا کی زمین، تو ایک مہر پہ نازا ہے میں 72 پر، فلک سے فخر سے کہتی ہے کربلا کی زمین، تو ایک مہر پہ نازا ہے میں 72 پر۔ اب آپ ذرا دیکھیے، یہ تو پڑھنے کا اپنا اپنا ظرف، 72 پڑھو تو 72 ہے نا، نہ اگر ہو تو بہتر ہے، بہتر 72، کیا بات ہے، بہتر بھی ہے، بہتر بھی ہے، 72 بھی ہے، معلوم ہوا بہتر 72 بہتر ہے نا، تو 72 والوں سے ہمارا رشتہ ہے، اس لیے ہم دنیا میں بھی بہتر رہیں گے، قبر میں بھی بہتر رہیں گے، پل صراط سے گزریں گے تو بہتر بن کر گزریں گے، میدان حشر میں بہتر بن کر جائیں گے، اور اسی بہتری کے ساتھ انشاءاللہ ہم جنت میں۔ حق ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا 72 سے تعلق کل بھی تھا، آج بھی ہے، مرتے دم تک رہے گا، مولا ہماری روح ہمارے بدن سے نکلے تو 72 کی محبت میں نکلے۔ آمین، حق ہے، آمین۔ اب آپ کہیں گے یہ 72 ہی کیوں بھائی؟ اس کا جواب میں مثال سے سمجھاؤں، وہ یوں، ایک مریض ہاسپٹل میں بھرتی ہوا، ڈاکٹر نے کہا اس کو بلڈ کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے، خون کی ضرورت ہے، 2-4 پہنچ گئے، 5 پہنچ گئے، 10 پہنچ گئے، میرا خون، ڈاکٹر نے کہا ایسے نہیں چلے گا، ٹیسٹ کریں گے، اس کے خون سے تیرا خون ملتا ہے کہ نہیں، ملتا ہے کہ نہیں، ایک آیا کہا نہیں مل رہا، تم جاؤ، دوسرا نہیں مل رہا، تیسرا، اچھا خیر 2-4 کو ریفیوز کیا، انکار کیا، پھر دوسرے آئے، وہ ہاں ایک یہ ملے گا، تمہارا مل رہا، ڈاکٹر نے کہا 1 2 3 4 5 سے لے لیا، تھوڑا 5 سے، 5 کا میچ کر رہا تھا مریض کے بلڈ سے، خون سے، ڈاکٹر نے کہا اب 6 کی ضرورت نہیں ہے، یہ 5 کا خون کافی ہے، 6 کی ضرورت 5 کافی ہے، اللہ، جب 5 کے خون سے اس مریض کی زندگی بچ سکتی ہے تو 6 کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی کربلا میں دین کو ضرورت تھی، دین کو ضرورت تھی بچانے کی، تو ضرورت تھی کہ 72 کا بلڈ چاہیے، 72 چاہیے، یہ 72 پہنچ گئے۔ اسی لیے دوستو ایک بات یاد رکھو، میں 72 کو 72 فرد نہیں کہتا، بلکہ 72 کو میں 72 دلیل کہتا ہوں، کہ میدان کربلا میں امام کے ساتھ جو 72 تھے، خود اپنے ساتھ سب لے کر کے یہ 72 دلیل تھے، دلیل۔ اب یہ نہ کہنا قاسم بن حسن گئے، دلیل تھی وہ گئی، یہ نہ کہنا امام مسلم تھے وہ کٹی، نہیں، دلیل کٹی، ایک ایک دلیل جا رہے ہیں راہ شہادت میں میرے دوستو شہید ہوتے جا رہے، ایک ایک دلیل معلوم ہوا۔ اور ایک بات بتائیں دوستو، یہاں اس نکتے کو اور بھی واضح کر دوں، مجھے وہ واقعہ یاد ہے کہ امام حسن کو سرکار نے اپنے داہنے کندھے پر بٹھایا بچپن میں، اور بائیں پر امام حسین کو، داہنے پر حسن، بائیں پر حسین، ہے نا،